ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شادی والے دن آئمہ گھر پہنچ کے ساری رات شہریار کا انتظار ہی کرتی رہ جائے گی، جبکہ شہریار جو آئمہ سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایمن کا پتہ کراؤں کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے، ساری رات ایمن کے ساتھ گزار دے گا۔ جبکہ دوسری طرف آئمہ جو شہریار کا انتظار کر رہی تھی، اسے اچانک نیند آ جاتی ہے، لیکن جب اس کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے اور شہریار کہیں نظر نہیں آتا تو وہ تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ غصے میں پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے فورس کرتی ہے کہ فوراً خالہ کے کمرے میں چلیں اور انہیں بتائیں کہ شہریار شادی والی رات مجھے چھوڑ کے اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں جا کے بیٹھا ہے، کیا اس لیے میرا نکاح کیا تھا شہریار کے ساتھ؟ جبکہ دردانہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، باجی سو رہی ہوں گی، اگر ان کی نیند ڈسٹرب کی تو انہیں غصہ آ جائے گا، اس لیے تم بھی جا کے آرام کرو، صبح آرام سے باجی سے بات کریں گے۔ لیکن آئمہ تو کسی کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے شہریار سے نکاح کر کے اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے سب لوگوں پہ اور گھر پہ حکم چلانے کا۔ اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو آپ کا خیال ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی؟ میرا حق کھایا جا رہا ہے، میں یوں آرام سے بیٹھنے والی نہیں۔ شہریار کو جب تک اس کے کمرے سے نہیں نکالوں گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ دردانہ کو تو آئمہ کی یہ حرکتیں دیکھ کر بہت غصہ آئے گا، لیکن اب آئمہ کسی کی سننے والی ہے ہی نہیں۔ شہریار اور ایمن کے کمرے میں اچانک داخل ہو جائے گی۔ شہریار کو تو اس کی اس حرکت پہ بہت غصہ آئے گا، جب اسے ڈانٹے گا تو کہے گی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جس پر شہریار کہے گا کہ میری بیوی ہے، میں اس کے پاس آ سکتا ہوں۔ لیکن آئمہ بے باکی سے کہے گی کہ بیوی تو آپ کی میں بھی ہوں اور آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، آپ کو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن شہریار جو کہ پہلے ہی ایمن کی وجہ سے پریشان ہے کہ ایک تو وہ پریگننٹ ہے، اوپر سے اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس سے ہونے والے بچے کی طبیعت اور صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آئمہ کی اس بے باکی اور اس بدتمیزی پہ اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرے گا اور اسے کمرے سے باہر نکال دے گا اور اسے وارن بھی کرے گا کہ اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو اس کے ساتھ بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگلے دن دردانہ فاخرہ کے پاس پہنچ جائے گی یہ شکایت لے کے کہ شہریار نے آئمہ کو جو کہ پہلے دن کی دلہن تھی چھوڑ کے پوری رات ایمن کے ساتھ گزار دی۔ اگر اس طرح سے میری بیٹی کی حق تلفی ہوئی اس گھر میں باجی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر شہریار نے ایمن کے ساتھ ہی رہنا تھا تو پھر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ فاخرہ بیگم کو بھی اب دردانہ پہ غصہ آ جائے گا کہ موقع کی نزاکت کو نہیں دیکھ رہی، صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہی ہے۔ اس لیے فاخرہ بیگم کل کا غصہ بھی نکال دے گی کہ ایک تو تم نے کل اپنی اوقات سے بڑھ کے حق مہر کی ڈیمانڈ کر دی، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری اور تمہاری بیٹی کی اتنی اوقات ہے کہ 1 کروڑ حق مہر لکھ کے دے دیا جائے؟ تو دردانہ کہے گی باجی آپ نے کون سا لکھ دیا تھا، تانے تو آپ ایسے دے رہی ہیں جیسے 1 کروڑ آپ نے ہمارے بینک میں جمع کروا دیا ہو، ویسے بھی میں نے اپنی نہیں آپ کی اوقات کے مطابق حق مہر ڈیمانڈ کیا تھا، لیکن آپ نے تو 25 لاکھ دے کے ہی اپنی جان چھڑا لی۔ بہرحال اب میں مزید اپنی بیٹی کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی، آپ اس لڑکی ایمن کو گھر سے نکالیں اور شہریار سے کہیں کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ رہے۔ دردانہ کی یہ بات سننے کے بعد تو فاخرہ بیگم کا پارا ہائی ہو جائے گا، کیونکہ اپنے بیٹوں کی اولاد تو اس کی کمزوری ہے، اور اب جب کہ اسے کنفرم ہو چکا ہے کہ ایمن سچ میں شہریار کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو وہ بھی دردانہ کو غصے سے سنا ہی دے گی کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، شہریار کی دوسری شادی میں نے اس گھر کے وارث کے لیے کی تھی، اب جب کہ ایمن ہی مجھے شہریار کے وارث کی خوشخبری دے رہی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اسے گھر سے نکال دوں گی؟ ایسا ہی بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے، اور ایسے میں شہریار کو چاہیے کہ وہ ایمن کے ساتھ رہے، اس کی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ اگر ایمن خوش رہے گی اور اچھی خوراک کھائے گی تبھی تو ہمارا وارث تندرست پیدا ہوگا۔ تو ناظرین دردانہ کو تو آئیڈیا ہو ہی گیا ہے کہ اس کی بیٹی کی ورتھ کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ کیا چالاکیاں کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمن کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جس کے بعد یہی فاخرہ بیگم اپنی بہن دردانہ اور اس کی بیٹی آئمہ کو گھر سے نکال باہر کرے گی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔